بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے جو بیویوں کی اقسام پر مشتمل ہے، اور اس میں قرآن حکیم کی انداز بیان کو جو ہے مد نظر رکھا گیا ہے کہ قرآن حکیم نے بیویوں کی کیا اقسام بتائی ہے۔ اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے امرأہ، دوسرا ہے زوجہ، تیسرا ہے صاحبہ۔ امرأہ سے مراد ایسی بیوی ہے جس سے جسمانی تعلق ہو، جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اور زوجہ ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہو، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح ہم آہنگی ہو۔ اور تیسری قسم صاحبہ، ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو اور نہ ہی ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امرأہ کیسی بیوی ہے۔ تو امرأہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو قرآن مجید میں ان کو امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی اور فرعون خود کافر تھا، تو قرآن کریم نے اس کو بھی وامرأۃ فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ اور جہاں پہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے سورۃ تحریم میں، جیسے ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی کہ وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کی نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، یعنی وہ نبی ہو کر اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو تم بھی آگ میں جلنے والوں کے ساتھ داخل ہو۔ اب یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھی، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا، ایک کا مذہب کچھ اور ایک کا مذہب کچھ اور۔ دوسرے نمبر پر جو ہے زوجہ، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، پردے کے بارے میں کہ وہ پردہ کریں، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج کی طرح مخاطب فرمایا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ذہنی اور جسمانی دونوں ہم آہنگی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک عجیب بات ہے زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا وامرأتی عاقر۔ جب زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، تو وامرأتی بولا، کیونکہ وہاں پہ ذہنی آہنگی تو ایسی نہیں تھی۔ اسلام دونوں کا مذہب تو ایک تھا، لیکن جب اولاد نہیں ہوتی تو ایک خلا کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب اولاد مل گئی زکریا علیہ السلام کو تو بولا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جو ہے دیا اور ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی، یعنی اس کو صحیح کر دیا۔ اس نقطہ کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیوی سے اولاد نہ ملے تو میاں بیوی میں ایک خلا باقی رہتا ہے جس کو اولاد کی نعمت ہی پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو رسوا کرنے کے لیے یہ فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی لکڑیاں لاد دیا کرتی تھی۔
یعنی لکڑی اٹھا کے جنگل سے لاتی تھی۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امرأہ فرمایا ابو لہب کی بیوی کے لیے کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ دونوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی، لیکن دونوں کا آپس میں کوئی اچھا رابطہ نہیں تھا۔ تیسرا قسم ہے صاحبہ، جہاں پر کوئی کسی بھی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی تو کوئی ہے نہیں۔ اسی طرح صاحبہ کا لفظ ہمارے لیے بھی بولا گیا، ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جب اس طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی و صاحبتہ، کہ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنی باپ سے اور اپنی بیوی سے، یہاں تے صاحبتہ ہی بولا، اور اپنی بیٹوں سے بھاگے گا کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی، اس لیے صاحبہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو قیامت کے دن آپ کی بیوی بھی آپ سے بھاگے گی، تو نہ وہاں پہ جسمانی تعلق ہوگا اور نہ ذہنی۔ امراتی اردو میں جو ہم بولتے ہیں امراتی، زوجتی، صاحبتی، سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا اردو میں، کہ سب کا معنی ہی بیوی ہے۔ لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیے جس کے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور رب تعالیٰ نے جب دعا سکھائی اپنے بندوں کو کہ کن الفاظ میں اپنے لیے دعا مانگے، تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویاں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک راحت عطا فرما اور ہم کو متقین کا امام بنا۔ وازواجنا زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی بھی ہم آہنگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو زوجات صالحات بنائے، اور جن کی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح زوجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔